یہ ضلع ڈیرہ کے وہ 237 گاؤں ہیں جو مکمل طور پر سیلاب سے تباہ ہوئے۔ ان میں جو ہزاروں لوگ رہتے تھے وہ نقل مکانی کر کے ڈیرہ شہر پہنچے۔ کڑی شموزئی، موسیزئی، ہتالہ، مڈی روڈ، چشمہ روڈ، یارک روڈ، یہ مکمل طور پر ان کو کاٹ کر سیلابی پانی کا رخ پھیرا گیا، نہیں تو سیلابی پانی ڈیرہ شہر میں بھی داخل ہو سکتا تھا اور ڈیرہ شہر کے جو لاکھوں لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی۔ تو ڈیرہ شہر سے جو آس پاس جتنے بھی پرواز سرکل ہو گیا، کلاچی سرکل ہو گیا، یہ وہ علاقے ہیں جو مکمل طور پر جن کے دیہات جو ہیں، جو گرہ حیات جو گرہ تھے ان کے، موسیزئی کے بہت متعدد گرہ جات ہیں، اسی طرح کڑی شموزئی ہے، اسی طرح پرو کے گرہ جات ہیں، اسی طرح حاجی مورا ہے، ٹیکن ہے۔ یہ وہ علاقے یہ وہ دیہات ہیں جو کبھی آباد ہوا کرتے تھے، جن میں ہریالی ہوتی تھی، جن میں لوگ رہتے تھے، جن میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، فصلیں اگاتے تھے، اور وہی فصل جو ہے ڈیرہ شہر پہنچتی تھی۔ تو اب دیکھیں ان علاقوں میں صرف اور صرف پانی نظر آ رہا ہے، ہر طرف پانی ہے۔ جو متاثرین ریلیف کیمپوں میں پہنچ چکے ہیں ان کو تو امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور جو متاثرین ان علاقوں میں ابھی تک موجود ہیں وہاں دیکھیں لوگ جو ہیں ان کی امداد لے کر ان علاقوں کو پہنچ رہے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 237 گاؤں جو ہے، دیہات جو ہے، اس سیلاب کی وجہ سے مکمل طور پر صفحاتی سے مٹ گئے اور بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہوئی۔ 2010 کے بعد جو سیلاب آیا یہ سب سے بڑا سیلاب تھا جو 61 سالہ تاریخ میں پہلے نہیں آیا تھا۔ تو اس سیلاب نے ضلع ڈیرہ میں جو متعدد 237 گاؤں تھے، دیہات تھے جو صفحاتی سے مٹ گئے، ان سے خوشیاں چھین لیں۔ اسکولوں میں پانی چلا گیا، ہسپتالوں میں پانی چلا گیا، جو وہاں پہ جو گھر تھے وہ سارے زمین بوس ہو گئے اس سیلابی پانی کی وجہ سے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان علاقوں میں ابھی تک امدادی سرگرمیاں جو ہیں جاری ہیں، تاہم بحالی کا کام جو ہے ابھی شروع نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ بحالی کا کام کب تک مکمل ہوتا ہے، اور یہ پانی سیلاب کا جو موجود ہے، جو بارش کا پانی موجود ہے، یہ کب ان علاقوں سے بالکل نکل جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے واپس خوشیاں جو ہیں واپس مڑ کر واپس اس علاقے میں آتی ہیں۔ بحالی کا کام جو ہے شروع ہونے کے بعد لوگ جو ہے کس طرح یہاں پہ سکھ کا سانس لیتے ہیں اور کب واپس اپنے گھروں کو آباد ہوتے ہیں۔ یہ علاقے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور اب ان میں بحالی بہت اہم مسئلہ ہے، اور متاثرین کی سیلاب کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں کب جا سکیں گے، کب آباد کریں گے۔ عثمان شین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔